السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پوری قوم کو اسٹیبلشمنٹ کا اپنی چہیتے بلاول زرداری اور شہباز شریف کے کندھوں پہ لایا گیا 26واں ترمیم مبارک ہو۔ 26ویں ترمیم میں اصل میں ہے کیا؟ ویسے تو آئین پاکستان میں مطلب ابھی تک ترمیم ہوئی ہے، 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوئی ہے، اور کسی بھی کوئی بھی ایسی ترمیم نہیں ہوئی ہے جس میں فسطائیت، اغوا، گھریلو معاملات، ظلم، جبر، تشدد، پیسے، ان چیزوں کا کوئی وہ نہ ہوا ہو۔ اور پھر اس آئینی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے لیے جس قاضی فائز کا استعمال کیا گیا، اس قاضی فائز کا ٹوٹل 3 دن رہ گئے، 4 دن، اور یہ قاضی نہ قاضی رہے گا نہ قاضی کی بات رہے گی۔ ترامیم تو کر لیے گئے، آئینی عدالتوں کا جو ڈرامہ رچایا گیا وہ آئینی عدالتیں تو نہ بن سکی، البتہ آئینی بینچ کے حوالے سے ضرور شک جو ہے اس پہ بات ہوئی اور کامیاب ہو گئے۔ اب جو کیسز آئیں گے اس پہ ججز کو بھی دیکھنا ہوگا، جو پٹیشنر ہوں گے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یار یہ کیسز آئینی عدالتوں میں، آئینی بینچز میں جائیں گے یا نارمل بینچز میں جائیں گے، وہ اپنا ایک الگ ڈسکشن ہے۔ لیکن جن دو شخصیات کو سائیڈ لائن کرنا تھا یا جن کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کرنا تھا، وہ دو بندے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جو کہ 26 تاریخ سے جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر ہوا کرتے۔ اب جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ کی جو کہانی ہے یا جو جوڈیشل کیریئر ہے اس کو تقریباً فل سٹاپ لگی، کیونکہ حکومت کی جو کوشش ہے، شہباز حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے پاس فی الحال اس وقت جو آپشن ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہے۔ لیکن اس چیز پہ بھی قطع نظر نہیں ہونا چاہیے، جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہے، ماضی میں اگر ہم جائے تو جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، یہ ایک ہی اس کا جو چیمبر تھا، ان کا ایک ہی چیمبر تھا، شاہ آفریدی اطہر یا آفریدی شاہ، اس طرح ایک چیمبر میں، یہ ایک چیمبر میں وہ وکالت کرتے رہے، اسی چیمبر سے یہ پھر ججز بنے، ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے، ایک پشاور ہائی کورٹ کے جج بنے، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے، جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے، اور ان تینوں کی جسٹس یحییٰ آفریدی بشمول ان تینوں کی پھر سپریم کورٹ تعیناتی کی گئی۔ اطہر من اللہ کے پاس تو وہ تو چلو اب ریٹائر ہو جائیں گے، چیف جسٹس کے دور سے پہلے سے باہر ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منصور اور دیگر کے مخالف جائیں گے، آل دو کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بنتے ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے پاس راستہ ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی ہمارا کام ختم ہو گیا، چلے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے باقی ان کے پاس جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہے جونیئر ہے سپریم کورٹ میں، آل دو کہ یہ دونوں ایک چیمبر میں کام کر چکے ہیں، ایک ساتھ پھر دو مختلف ہائی کورٹس میں جا چکے ہیں، لیکن یہاں پہ سینیارٹی کے لحاظ سے جسٹس یحییٰ آفریدی تیسرے نمبر پہ ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہے، اب آئینی عدالتوں کی جو بھاگ دوڑ تھی وہ تو مولانا نے ناکام بنا دی، کریڈٹ ملنا چاہیے اس چیز کا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے یا جو کچھ ہوا ابھی تک،
صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں وفاقی حکومت یا کوئی پارلیمانی کمیٹی یہ طے کرے گی کہ کون چیف جسٹس بنے گا اور کون نہیں بنے گا۔ پہلے تو ان کی جو کوشش تھی یا جاتی عمرہ میں جو ملاقات ہوئی تھی اور مولانا فضل الرحمان کو بلا کے شائیے پہ دعوت دے کے ان کو منانے کی کوشش تھی کہ جو ملٹری کورٹس ہے ان میں مزید ایکسٹینشن کے لیے یہ بھاگ دوڑ ہو رہی تھی، اور ابھی جب ان کا کوئی بھی چیف جسٹس آئے گا جو کہ بظاہر ان کے پاس جو فی الحال آپشن ہے وہ ہے جسٹس یحییٰ افریدی۔ بلاول زرداری صاحب تو اپنے جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے جو بھاگ دوڑ کی، لوگ اسے جمہوریت کہتے ہیں، سیاسی عقل کل سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری نے اپنے پاؤں پہ جو کلہاڑی ماری ہے یہ شاید ان کے نانا نے بھی اتنی بڑی غلطی نہیں کی ہوگی جتنی آج کی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اگر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی چنگل میں نہیں رہے گی اور کوئی آئینی بینچ بنے گا یا کوئی آئینی عدالتی ہوگی اور وہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ سپریم کورٹ میں شاید اختیارات تھے، سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیارات موجود تھے کہ وہ کہیں نہ کہیں سٹینڈ کر جاتے، جس طرح آپ کے نانا کے کیس میں جو 2 ججز تھے انہوں نے اضافی یا اختلافی نوٹ لکھا تھا اور وہ اختلاف کیا تھا اس فیصلے سے۔ اب اگر کوئی آئینی بینچ بن جاتا ہے اور اس آئینی بینچ میں جو ججز شامل ہوتے ہیں وہ مرضی کی ججز ہو، تو پھر آپ بے فکر رہے۔ آپ کے نانا کو بھی پھانسی پہ چڑھایا تھا، آپ کی بھی باری ہے، آپ کی والدہ کو بھی قتل کیا گیا تھا، آپ کے ابو کو بھی جیل بھیج دیا تھا، تو آپ بھی ذرا اپنا کام تحمل رکھے۔ فی الحال آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنے والے ہیں کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ کسی کے اپنے کبھی نہیں ہوتے، یہ کسی کے سگے کبھی نہیں ہوئے۔ آپ کے نانا وہ جنرل ایوب کے ساتھ تھے، سیاسی والد جنرل ایوب کو کہتے تھے، پھر کیا ہوا؟ کیونکہ خیر بغاوت آپ کے نانا نے کی، ملک توڑوا دیا، اس کے بعد بغاوت کر دی۔ میاں نواز شریف جو آج پارلیمنٹ میں کل بڑے فخر کے ساتھ اور اس میں بیٹھے تھے، یہ جنرل ضیاء کی پیداوار ہے، سیاسی نرسری کا۔ اس کے بعد ان کی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا، اور یہی شہباز جو جنرل باجوہ کی سیاسی پیداوار ہے، اور پھر جنرل عاصم نے اس پودے کو پانی پلایا، پانی ڈالا اور اس کی جو ہے تزئین آرائش اور اس کی کوشش کی، تو یہ معاملات ہوں گے۔ لیکن سپریم کورٹ تو جو آئینی کمیٹی بنائیں گئی کہ یہ اگر ایک جج سپریم کورٹ کا جج وہ آ جاتا ہے اور وہ پھر اتنا پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ میرٹ پر ہی آئے تھے، اور میرٹ پر آتے ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج بنے تھے اور وہ اس مقام پہ پہنچے۔ اور اب پارلیمانی کمیٹی جس میں بلاول زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، اعظم نذیر تارڑ اور پتہ نہیں یا محسن نقوی جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے، واڈا جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کون چیف جسٹس بنے گا، کون چیف جسٹس نہیں بنے گا۔ Who the hell are you؟ سیدھی سی بات ہے، آپ کو کیا پتا؟ آپ کو الف بے کا پتہ ہے، قانون کا پتہ ہے، آئین کا پتہ ہے، آپ ڈیسائیڈ کریں گے اس ملک کا کہ کیا چل رہا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، جس طرح خاکی وردی ایف ایس سی کے بعد آئی سی ایس بی کر کے اس کو حق کا نہیں پتا ہوتا، صرف بدماشی کا پتا ہوتا ہے، وہ آ کے ملک کا ستیہ ناش کر دیتے، اور آپ جیسی ڈاؤٹس جن کی پتہ نہیں کوالیفیکیشن بھی کوئی ہو یا نہ ہو، جعلی ڈگری بہت ساروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو آپ بھی اب ڈیسائیڈ کریں گے کہ سپریم کورٹ کیسے چلنی ہے، سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے، سپریم کورٹ نے کیسے ججمنٹ دینی ہے۔ اور بلاول زرداری تو بہت پہلے کہہ چکے تھے، جسٹس منصور علی شاہ پر عدم اعتماد کر چکے تھے کہ وہ ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کنٹرول جوڈیشری چاہیے، جس کا نقصان ریاست پاکستان کو ہونا ہے، نہ شہباز شریف کو ہونا ہے، نہ بلاول زرداری کو ہونا ہے، کیونکہ یہ ان کے والدین نے پہلے کما کما کے باہر لے کے گئے، پھر انہوں نے کمائے، پھر ان کی نسلوں نے کما کے اس ملک کو لوٹا، دیمک کی طرح چاٹا، اور بیرون ملک جا کے آباد ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس، مزید اس چیز پر ڈسکشن کریں گے، لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ دیجیے گا اپنا فیڈ بیک۔ اللہ حافظ۔